بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ سیالکوٹ میں سری لنکن شہری پہ تشدد جو ہے اس کو کر کے نظر آتش کرنے والا جو واقعہ ہے اس نے پورے پاکستان کو ہلا دیا ہے، اور ہر خاص و عام جو ہے وہ باقاعدہ سوگوار اس پہ بیٹھا ہوا ہے، اور آرمی چیف ہوں، اپوزیشن لیڈر ہوں، پرائم منسٹر ہوں، دیگر اہم شخصیات ہوں، سب اس کی مذمت کر رہے ہیں، کوئی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا، اور یہاں تک اب حکومت نے تہیہ کیا کہ ہم ملزمان کو کیفر کردار پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اب پنجاب حکومت کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میرے سامنے آ گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ فیکٹری مینیجر کے ڈسپلن اور کام لینے کی وجہ سے کچھ ملازمین جو تھے فیکٹری مینیجر سے نالاں تھے، ناراض رہتے تھے کہ وہ ان کو وقت پہ آنے کے لیے کہتا تھا اور وہ کام کرنے کو کہتا تھا۔ پھر رپورٹ کے مطابق مشتعل ہجوم جو ہے اس کی جانب سے سری لنکن شہری پہ تشدد کا واقعہ جو صبح 11 بجے پیش آیا، اس وقت واقعے کے وقت فیکٹری مالکان غائب ہو گئے تھے وہاں سے۔ اب رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ غیر ملکی کمپنیز کے وفد نے فیکٹری کا دورہ کرنا تھا، اور سری لنکن فیکٹری مینیجر نے مشینوں کی صفائی کا حکم دیتے ہوئے مشینوں سے ہر قسم کے سٹیکرز اتارنے کو کہا، جن میں غالباً مذہبی سٹیکرز لگے ہوئے تھے۔ اب رپورٹ میں کہا گیا کہ مبینہ طور پہ جب فیکٹری ملازمین نے ٹکر نہیں ہٹایا تو مینیجر نے خود ہٹا دیا۔ تو وہاں موجود عینی شاہدین اور ریسکیو اہلکاروں کے مطابق ہم لوگ وردی میں تھے، لوگ مشتعل تھے، ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہم متاثرہ شخص کو کسی بھی طرح کوئی مدد فراہم کر سکیں، اور نہ ہی یہ ممکن تھا کہ ہم کوئی مداخلت کرتے۔ اس دوران وہ لوگ متاثرہ شخص کو تشدد کرتے ہوئے سڑک کے اوپر لے آئے۔ امدادی کارکنان کے مطابق جب متاثرہ شخص کو روڈ پہ لایا گیا تو وہ سخت تک ہلاک ہو چکا تھا۔ مشتعل لوگوں نے اس شخص کو روڈ پر نظر آتش کیا، نعرے بازی کرتے رہے۔ اس دوران پولیس نے مداخلت کی کوشش کی، لیکن پولیس کی نفری بہت کم تھی اور مشتعل عوام کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ یہ فیکٹری ملازمین کا احتجاج تو بڑی دیر تک جاری رہا، اور اس احتجاج میں ارد گرد کے علاقوں کے لوگ بھی آ کے جوک در جوک شامل ہو گئے۔ احتجاج میں بڑے لوگوں نے اشتعال انگیز تقاریر بھی کی، اور اس دوران مظاہرین میں سے کسی نے کہا چلو قصہ خود ہی صاف کر دیتے، تو اس کے بعد ڈنڈے، لاٹھیاں اور اسلحہ اس سے لیس ہو کے لوگ فیکٹری کے اندر داخل ہو گئے۔ واقعے میں ملوث افراد کی گرفتاریاں جاری ہیں۔ 13 مرکزی ملزمان سمیت 118 افراد گرفتار ہو چکے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 200 سے زائد مقامات پہ چھاپے مارے گئے، جبکہ ایسے افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا جنہوں نے ہجوم کو اشتعال دلایا تھا۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا کہ پولیس نے مرکزی ملزمان کو گرفتار کرنے کے بعد نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا تاکہ مزید تحقیقات بھی ہو سکے۔ اب رپورٹ میں کہا گیا کہ فیکٹری مینیجرز کی معاونت سے واقعے میں ملوث افراد کی شناخت کی گئی ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں انہوں نے اس واقعے کی انتہائی مذمت کی ہے، انتہائی شرمناک اس کو قرار دیا، اور کہا کہ ایسے ماورائے عدالت اقدام جو ہے وہ قطعاً ناقابل قبول ہے۔ اس گناہنے جرم کے مرتکب افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے سول ایڈمنسٹریشن کو ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ جبکہ عمران خان نے سیالکوٹ میں سری لنکن شہری کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے پاکستان کے لیے شرمناک قرار دیا۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ سیالکوٹ میں مشتعل گروہ کا ایک کارخانے پہ گھناؤنا حملہ اور سری لنکن مینیجر کا زندہ جلائے جانا یہ پاکستان کے لیے ایک شرمناک دن ہے۔ میں خود تحقیقات کی نگرانی کر رہا ہوں، اور 2 ٹک الفاظ میں واضح کر دوں کہ ذمہ داروں کو کڑی سزائیں دی جائیں گی۔ گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پنجاب کے وزیر قانون راجہ بشارت کیسے پیچھے رہتے؟ انہوں نے کہا جی سیالکوٹ واقعے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو اور وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی ہے۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے فوج کے خفیہ اداروں کے اہلکار پہلے سے قانون نافذ کرنے والوں کی معاونت کر رہے ہیں، اور پاکستان فوج کی خفیہ ایجنسی ISI جو ہے، اس کے علاوہ ملٹری انٹیلیجنس اور سیولین خفیہ ادارے یعنی IB وغیرہ جو ہیں وہ بھی اس تفتیشی ٹیم کا حصہ ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اس واقعے کی رپورٹ کے مطابق اب تک 100 سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا گیا، جن میں زیادہ تر تو وہ لوگ شامل تھے جو احتجاج کے اندر تھے، اور کچھ ایسے لوگ تھے جو موقع کے اوپر موجود تھے۔ اب سیالکوٹ پولیس کے ایک اہلکار کے مطابق جن افراد کو حراست میں لیا گیا ہے ان میں سے 1 درجن کے قریب وہ افراد ہیں جنہیں کچھ عرصہ قبل تحریک لبیک کے احتجاجی دھرنے سے پہلے خدشہ نقص امن کے تحت حراست میں لیا گیا۔ اب زیر حراست افراد کے ابتدائی بیانات کی روشنی میں ان افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں جنہوں نے ہجوم کو سری لنکا کے شہری کو
قتل کرنے یا اس پہ تشدد کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ حراست میں لیے جانے والے افراد کے بیانات قلم بند کیے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے بیانات کی روشنی میں پوچھ گچھ بھی کی جا رہی ہے۔ اطلاع ملنے کے 20 منٹ کے بعد پولیس حکام جائے حادثہ پہ پہنچ گئے تھے اور وزارت داخلہ کے حکام نے وزارت خارجہ سے رابطہ کیا اور انہوں نے اس ضمن میں سری لنکا کے ہائی کمیشن سے رابطہ رکھنے اور ان سے مقتول کی لاش کو سری لنکا بھیجنے کے بارے میں بات چیت کرنے کو بھی کہا گیا۔ واقعے کے محرکات میں تو توہین مذہب کے ساتھ انتظامی پہلوؤں کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اب سیالکوٹ اور گردنواں میں جتنے بھی گرجا گھر ہیں اور غیر ملکی فیکٹری ورکرز، ان کی سیکیورٹی کو ہائی الرٹ پہ کر دیا گیا۔ دوسری جانب لاہور میں آئی جی پنجاب کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے پنجاب حکومت کے ترجمان نے بتایا کہ سیالکوٹ واقعے میں ملوث 118 گرفتار ملزمان میں 13 مرکزی ملزمان بھی ہیں اور ان تمام مرکزی ملزمان کی شناخت ہو چکی ہے۔ 160 کیمروں کی فوٹیج لی گئی ہے۔ گرفتاریوں کے لیے 10 ٹیمز کو بنایا گیا، جبکہ واقعے کے مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ متعلقہ آر پی او اور ڈی پی او جو ہے وہ 24 گھنٹے چھاپوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ 900 افراد کے خلاف سب انسپیکٹر کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا اور ایف آئی آر کے مطابق راجکو فیکٹری کے اندر 900 کے قریب افراد ڈنڈے سوٹے لیے موجود تھے۔ تمام افراد سری لنکن شخص کی لاش کو سڑک پہ گھسیٹ رہے تھے اور نفری ناکافی ہونے کی باعث ہجوم کو روکا نہیں جا سکا۔ تحقیقاتی رپورٹ تو 48 گھنٹے میں مکمل کر لی جائے گی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج اور نادرا کے پاس چہرے شناخت کرنے والے ٹیکنالوجی کی مدد سے واقعے کے تمام ذمہ داروں کو پکڑ بھی لیا جائے گا۔ لیکن سری لنکا کے وزیر اعظم نے سیالکوٹ میں سری لنکن کو مبینہ توہین مذہب کے الزام میں تشدد کر کے قتل کرنے اور لاش جلانے کے واقعے پر رد عمل میں امید ظاہر کی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ اب مہندہ راجہ جو ہیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں انتہا پسند ہجوم کی جانب سے پریا نتھا دیا وادنا پر بے معنی اور جان لیوا حملے کے واقعے پر شدید صدمہ پہنچا اور متاثرہ شخص کی اہلیہ اور خاندان کے غم میں شریک ہوں۔ سری لنکا اور اس کی عوام کو یقین ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان اپنے وعدہ پورا کرتے ہوئے اس واقعے میں ملوث تمام ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ مولانا تقی عثمانی نے کہا توہین رسالت تو سنگین جرم ہے، لیکن ملزم سے اس کے ارتکاب کے ثبوت بھی اتنے ہی مضبوط ہونے ضروری ہیں۔ کسی پر یہ سنگین الزام لگا کر خود ہی اسے وحشیانہ اور حرام طریقے سے سزا دینے کا کوئی جواز نہیں۔ سیالکوٹ واقعے نے مسلمانوں کی بھونڈی تصویر دکھا کر ملک و ملت کو بدنام کیا۔ مفتی منیب الرحمان نے سیالکوٹ واقعے کو انتہائی ناخوشگوار قرار دیتے اس کی مذمت کی۔ لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں جو کوئی بات نہیں کہہ رہا، لوگ صرف اس واقعے کے اوپر رپورٹ کر رہے ہیں کہ جیسا بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اس طرح کے لاتعداد واقعات اس ملک میں ہو چکے ہیں۔ چلیں اور کچھ نہیں تو آخری یاد کریں، 2 سال پہلے 4 سدہ میں ایک اسٹوڈنٹ کو جب دوسرے اسٹوڈنٹس نے مارا تھا، اس پہ بھی اپنا اسی طرح کا مذہب کی توہین کا الزام لگایا تھا، جو بعد میں پتہ چل گیا کہ غلط ہے۔ لیکن کیا بنا ان ملزمان کا؟ کسی کو کچھ پتہ ہے؟ اسی طرح میں آپ کو بہت سے ایسے واقعات اور ایف آئی آرز دکھا سکتا ہوں جو صرف پنجاب کے ضلع فیصل آباد کے اندر بہت ہیں، کہ جہاں پہ کسی نہ کسی پہ توہین مذہب کا، توہین رسالت کا پرچہ کٹا، اس کو مارا گیا، اس کے بعد ملزم جو ہے وہ بچ گیا۔ جب ہم اس کو آخری قدم تک نہیں پہنچائیں گے تو ایسے واقعات روز بروز ہوتے رہیں گے۔ خود سیالکوٹ میں موب لنچنگ آپ کو یاد کریں، پہلے 2 لوگ مارے جا چکے ہیں، تو ایک پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، اور آج اگر لوگوں کی آنکھ نہ کھلی تو یہ آخری دفعہ بھی نہیں ہوگا۔ اور بہتر یہ ہے کہ حکومت اس کا نوٹس نہ لے اور علماء حضرات اس کی مذمت نہ کریں۔ حکومت کو چاہیے کہ سختی سے عمل کرے اور علماء کو چاہیے کہ نام لے کر مذمت کرے۔ صرف شرمناک کہنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، بتائیں کہ یہ حرام ہے، بتائیں کہ یہ غلط ہے، تب میں مانوں گا کہ انہوں نے بھی اپنا فرض ادا کیا۔ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے اور یہ پورے ملک کے لیے بہت اس کے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ویک اپ کال ہے، جاگنا ہے تو جاگ جائیں، سوتے رہنا ہے تو پھر رونے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ فیصلہ آپ نے کرنا۔ اللہ حافظ۔